اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے. تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس کا گھر فرض اس گھر کا حج فرض کر دیا. اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست تو دکھا دی گئی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن جو خرچ کیا جائے وہ کیا؟ افضل ترین خرچ یہ ہے کہ آدمی اپنی اس چیز کو اللہ کے راستے میں دے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے. اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ان کا ایک باغ تھا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان میں سبقت کرنا، عمل میں سبقت کرنا، نیکی میں سبقت کرنا، اور کسی عمل کے بارے میں اگر یہ علم ہو جائے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو کر جنت دے گا تو اس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. یہ ایک عمومی مزاج صحابہ کرام کا تھا. جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے ان کے بارے میں ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے جوتا اٹھائے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو یہ
فوراً ہوا کہ کس عمل کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو جنتی قرار دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب وہ مسجد آئے تو ان سے کہا کہ میرا ذرا سا میرے والد سے ایک معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دیتے میں آپ کے گھر رات گزار دوں. صحابی نے اجازت دے دی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ گئے تو عشاء کی نماز کے بعد جو اذکار وغیرہ تھے انہوں نے مسجد میں پڑھا اور اس کے بعد سو گئے. فجر کی نماز سے کچھ پہلے اٹھے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز دی. یہ تو جاگ رہے تھے, یہ رات بھر یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں. اب انہوں نے وضو کیا, سنت پڑھی اور اس کے بعد مسجد تشریف لائے, باجماعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ذکر و اذکار کیا اور اس کے بعد اپنے دن کے کام میں مشغول ہو گئے. دوسرے روز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ میرا معاملہ درست نہیں ہوا, صاف نہیں ہوا, اگر آپ آج اجازت دیتے میں آج بھی. کہا کوئی بات نہیں. دوسرے روز بھی یہی چیز ان کو نظر آئی کہ کوئی نئی چیز نہیں, بالکل معمول کے مطابق ہے سب. تیسرا دن بھی اسی طرح گزرا. 3 دن گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد سے کوئی معاملہ نہیں تھا, میں نے اس لیے 3 راتیں آپ کے گھر گزاری کہ میں آپ کا وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے وہ عمل اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ جب آدمی سوچتا ہے اس عمل کے بارے میں تو ہل جاتا ہے. بظاہر بیان کرنے میں بہت آسان سی چیز ہے مگر بہت بڑا عمل تھا صحابی کا. صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دیکھا یہی میرے معمولات ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, جو اللہ نے توفیق دی ذکر و اذکار کرتا ہوں اور حلال روزی کے لیے کوشش کرتا ہوں, بس. تو کہا نہیں کوئی عمل تو ہوگا جس کو آپ یاد کر کے بتائیے. تو صحابی کہتے ہیں ایک چیز ہے, مجھے بستر پر لیٹتا ہوں تو اس وقت تو اللہ کے واسطے تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں اور بالکل میرا دل ایک دم صاف ہوتا ہے, کسی کے بارے میں کوئی دشمنی, بغض و عناد ذرا سا بھی نہیں رہتا ہے, بالکل صاف دل سے سوتا ہوں. آپ سوچئے ذرا سا, یہ ایک جملہ ہے. کیا ہم کوئی ایسی رات گزار پاتے ہیں جب ہمارا کوئی دوست سے اختلاف نہ ہو, ہمارے رشتہ دار سے اختلاف نہ ہو, گھر میں اختلاف نہ ہو؟ کیا ایسی کوئی رات گزار پاتے ہیں؟ کہا بس یہی ایک عمل ہے جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں. میں سونے سے پہلے سچے دل سے تمام لوگوں کو اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہوں اور بالکل صاف شفاف دل لے کر کے سوتا ہوں. تو صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا. جیسے ہی قرآن کی آیت سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا ایک باغ بھی رہا, نام تھا اس کا, اور بڑا خوبصورت باغ تھا, 600 کھجوروں کے درخت تھے, کہتے ہیں مدینہ میں سب سے شاندار باغ تھا. تو کہا اللہ کے نبی اپنا دست مبارک آگے لائیے اور اس باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. آپ نے اپنے امزادوں کو بلایا اور سب میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے. 4 دیواری تھی باغ میں, مکان تھا باغ میں. اب باہر ہی سے کہتے ہیں اے ام دادا باہر آ جائیے, میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا. تو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز دینا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اللہ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے, آپ کے جذبے کی اہمیت ہے, کس جذبے سے آپ دے رہے ہو, دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر جیسے جو چیزیں ہمارے استعمال کی نہیں رہ گئی ہیں ان کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں, اس کے دلیلیں ہیں, لیکن بہتر صدقہ, بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرے. کل الطعام, اس میں یہ بھی غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھلائی پانے کا ذریعہ قرار دیا ہے, یعنی یہ خرچ جو ہے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھلائی پانے کا ذریعہ ہے, اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حل جانتا ہے. تو جو سب سے بھلائی چاہتا ہے, اب دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہتے ہیں, ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی بھلائی, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت کی بھلائی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کر دیا ہے بھلائی کو, اللہ کی رضا چاہتا ہے
جو بھی شخص یہ چاہتا ہے اللہ نے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بہت کم لفظوں میں بیان کر دیا کہ آدمی اس کے ذریعے اللہ کی بھلائی، اپنے لیے خیر اور بھلائی، اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر تم اس کو چپکے سے کرو گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ لطیف خبیر، بڑا باریک بین ہے، بڑا باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ پیغام ہم کو دے دیا، اب ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں اور کوئی موقع نہ ضائع ہونے دیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے تو بعد تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ یہ بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہو۔ دین ابراہیمی میں تو کچھ چیزیں حرام تھیں، جیسے مثلاً اونٹ کا گوشت، اس کی چربی، یہ حرام تھی، تو پھر کس بنیاد پر آپ استعمال کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہود کے اس دعوے کی تردید کی۔ سب سے پہلی چیز کہ تورات جس کو آپ کہہ رہے ہو، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب نے یہ جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی، یہ ایک بیماری یا نظر کی وجہ سے تھی کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اور بنی اسرائیل پر جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تھی، بطور سزا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس چیز کو پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی کی نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تورات لے کر آؤ، تم بتاؤ تورات میں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو مدلل انداز میں پیش کرنے کا، اور اللہ کے نبی یہ سب پڑھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وحیوں کے ذریعے آپ کو خبر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کر کے سناؤ، جو تم پیش کر رہے ہو، جو دلیل پیش کر رہے ہو، جو دعویٰ، اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ بلا دلیل بس اپنی طرف سے ایک بات کہہ رہے ہو۔ اگر سچے ہو تو لاؤ قرآن، تورات۔ آج کے دور میں ہم گفتگو کریں گے، اگر کوئی شخص کہے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ لا اللہ کی کتاب، لا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا دلیل۔ یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والوں کا مذاق اڑانا اصل میں قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ مزاج قرآن کا دیا ہوا ہے، یہ مزاج اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دیا ہے، نبی نے یہ مطالبہ کیا ہے اہل کتاب سے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ اب ایک ایسی بات اگر تم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، اور تم وہ کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ ظالم ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہود کا یہ وتیرہ یہی تھا، اپنی طرف سے کتابوں میں واقعات، اپنی طرف سے مسائل یہ لکھ لیتے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور تاثر یہ دیتے تھے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت بڑے ظالم ہے یہ کرنا یہودیت ہے، یہودی مزاج ہے کہ اپنی طرف سے واقعات، مسائل گڑھ لیے جائیں اور ان مسائل اور واقعات کو دین اور اسلام منزل من اللہ رسول کا بیان کیا ہوا اس انداز میں بیان کیا جائے کہ یہ دین ہے۔ یہ یہودیت ہے۔ یہودیوں کی اس خامی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح انداز میں پیش کیا، مختلف مقامات پر ہو رہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، اللہ سچا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا ایک چیز غور کیجئے، کیا ہوا ہے، کس پر کہا گیا اللہ سچا ہے؟ یہودیوں نے ایک جھوٹی بات کہی، اس کی تردید کی اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سچا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے خلاف
اگر کوئی شخص کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ کذاب اور جھوٹا ہے، اور اللہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر جھوٹ اور بہتان باندھے، وہ ظالم ہے۔ اب نیچے کہہ رہا ہے قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تمام طرف سے اپنا رخ موڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ عبادت صرف اللہ کی، طریقہ صرف اللہ کا بتایا ہوا، پکارنا صرف اللہ کا، احکامات صرف اللہ سے لینا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں اب کچھ نہیں رہا، سب کچھ اللہ کے حوالے، مکمل بندگی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والمسلمین حنیف، تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ جو مشرک نہ تھے، اب اللہ کی فرما برداری کرے گا تو دوسروں کو تھوڑی مانے گا، اللہ کی کتاب پڑھے گا تو دوسری کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا تو دوسرے کے احکامات کو رد کر دے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، اقتداء الصراط المستقیم، ایک کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ صراط مستقیم کے تقاضے میں سے یہ تقاضا ہے کہ ہم باطل کی مخالفت کریں، یعنی باطل جو ہے اس کی مخالفت کریں عملاً قولاً ہر حیثیت سے۔ یہ اقتداء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا تقاضا ہے۔ اس کے جیسا کرنے سے تو واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ جس قوم کی مشابہت جو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا، لیکن اس کی مخالفت، یعنی باطل کے ہاں اگر کوئی عمل نظر آتا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم کو اس کے مخالفت کرنا ہے۔ باطل کی مخالفت یہ ہے صراط مستقیم کا تقاضا، نہ کہ باطل سے سمجھوتا، سوداگری، احتیاط، مصلحت کا لبادہ اڑا کر کے حق کو قربان کرنا، یہ سب صراط مستقیم کے تقاضوں میں داخل نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے تعلقات، مصلحت، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر حق کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے کہ کوئی کیا بولے گا۔ سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ خیال آدمی کو رکھنا چاہیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ دیکھیے اوپر سے بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، اب دیکھیے ایک دعویٰ اور بنی اسرائیل کا۔ یہ بڑے عجیب عجیب دعوے کرتے تھے، جیسے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں قصے کہانیوں کی بنیاد پر بالکل غیر اسلامی دعوے کرتے ہیں، غیر اسلامی دعوے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا، مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مالیگاؤں کا، کہ کتنا یعنی بڑا معاملہ ہے، یہ آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے۔ ہمارے ایک عالم صاحب، ان کی وفات ہو گئی، اور مدرسہ بھی انہوں نے بنایا تھا اور مشہور عالم تھے۔ ایک بہت بڑے رئیس کے یہاں لیٹے ہوئے تھے، تو جس شخص نے یہ واقعہ ہمیں بیان کیا وہ وہاں کام کرتا تھا، تو ان کے کارخانے میں وہ کپڑے کی گھڑی لگا رہا تھا۔ تو یہ سیٹھ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں؟ تو مولانا کہتے ہیں ارے میں اللہ سے کہوں گا تم کو جنت میں جانے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے۔ استغفر اللہ، آخرت نہیں پڑھا تھا، دین نہیں پڑھی تھی، سند یافتہ عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں جنت کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک نیک آدمی نے ایک برے شخص سے کہا کہ اللہ تم کو کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موت دے دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا، برے آدمی کو۔ تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے، کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا۔ اور آدمی خود کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر کے بیان کیا گیا قرآن میں، قُلْ مَا كُنتَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ،
کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ مقام وسیلہ، مقام شفاعت، جام کوثر نصیب فرمائے گا، وہ کہہ رہے ہیں، اپنے پورے اہل خانہ کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں میں، ارے آپ خود کا معاملہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کو دیکھیے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے پرندو تم جہاں چاہو چرو چرو اگو، تمہارے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں کہا، جب آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہو گے ابو بکر۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو آدمی ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، تو ان لوگوں کا مزاج بھی ایسے ہی تھا، یہودیوں کا، کچھ بھی کہہ دینا، اپنے آپ کو، اپنے طبقے کو صحیح ثابت کرنے، مقابل کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہنا، زبان کو تالو پر لگاتے ہوئے ذرا سا ڈرتے نہیں تھے۔ تو ایک اور کیا کہا انہوں نے کہ پہلا گھر مسجد اقصی ہے، پہلا گھر مسجد اقصی ہے، تو ادھر رک کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، اب ادھر کیوں کر لیا؟ تحویل قبلہ، قبلہ جو تبدیل ہوا، میں نے اس سے پہلے بتایا ہے، دوسرے پارے میں وہ بحث مکمل جا چکی کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد 17 مہینے تک اللہ کے نبی اور صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بار بار آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر اعتراضات کیے، تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اللہ نے اس کا رد کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ یہ اللہ نے کہا۔ اب لوگ کتنے بھی افسانے بنائیں، کہانیاں بنائیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ قل صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب میں ہے بحث ختم، اب اس کے مقابل جو ہوگا وہ جھوٹ ہوگا، وہ کذب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا اس کو؟ ایک انداز کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب اہل ایمان کے سامنے اگر کوئی بحث کرے گا تو لمبی گفتگو نہیں کریں گے ہم، یہ قل صدق اللہ، سچا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر اللہ کا جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ برکت ہمیشہ سے وہاں اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، ہمیشہ وہاں عبادت کی گئی، سب سے طویل مدت تک جہاں عبادت کی گئی وہ مقام ہے حج بیت اللہ، جہاں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی فضیلت ہے کہ وہاں کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جائے، کھلے ہوئے نشانیاں ہیں، اس کا مشاہدہ لوگ کر سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے، اس پتھر پر پیر کے نشانات بھی ہیں جو آج بھی موجود ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے، عمرہ وغیرہ کیا ہے، ان لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض چیزیں ایسی مشہور کی گئی ہیں کہ جب آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر جیسے جیسے دیواریں اوپر ہو رہی تھی آپ و آپ اوپر ہو رہا تھا، لیکن صحیح روایات میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی جو چھت ہے اس کے اوپر پرندے نہیں اڑتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو مشاہدہ ہوگا، لیکن بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی بیان کی گئی ہے، جو صحیح روایات سے ثابت ہے، اسی کو بیان کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ تو مقام ابراہیم ہے، امن والا شہر، اعزہ شہر ہے، یہاں قتال حرام ہے، جانور کو بھی مار نہیں سکتے آپ، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے امن میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ایسا شہر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہیں اس کا گھر کا حج فرض کیا ہے. ہر وہ شخص جس کو استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے اوپر حج کا کرنا فرض ہے. دیکھیے استطاعت میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی کے پاس زاد راہ ہو. زاد راہ کا مطلب یہ کہ راستے کا سفر خرچ. پرانے دور میں راستے کے اخراجات جو تھے، سواری تھی، مطلب اونٹ ہے، گھوڑے ہے اور یہ تمام چیزیں، اور راستے میں جو کھانے پینے کے لوازمات اور دیگر چیزیں تھیں. آج کے دور میں ہوائی جہاز کا کرایہ اور یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو من استطاع الیہ سبیلا یہ اس میں داخل ہے. اگر آدمی کے پاس حج کے لیے جا کر کے واپس آنے کے اخراجات ہیں، اہل و عیال کی کفالت کے ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھوکا چھوڑ کر کے نکل جائے، یا اگر ہے تو وہ حج کرے. اس میں ایک چیز اور ہے، اگر راستہ مخدوش نہیں ہے، مطلب جس ملک سے آپ گزر رہے ہیں اس ملک سے راستے میں جنگ ہے، امن نہیں ہے، تو من استطاع الیہ سبیلا میں داخل نہیں ہے. ایک اور چیز ہے، اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا کوئی حرمت دائمیہ کا رشتہ دار زندہ نہ ہو. حرمت دو ٹائپ کی ہے، جیسے حرمت کہتے ہیں وہ رشتے جو حرام ہیں، تو اس میں دو طریقے کا ہے. ایک ہے حرمت دائمیہ اور ایک ہے حرمت عارضیہ. حرمت دائمیہ کہتے ہیں ایسی حرمت کو جو کبھی جائز نہیں ہوگا، جیسے مثلا ماں بیٹی ہے، بھائی بہن ہے، نانی ہے، دادی ہے، یہ سب حرمت دائمیہ ہے، یہ رشتے کبھی جائز نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا انما حرم علیکم المیتہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. یہ پوری آیت ہے چوتھے پارے کی آخری اور اس کے بعد پانچویں پارے کی ابتدائی. کن کن رشتوں کو اللہ نے حرام کیا، اس میں یہ بھی ہے دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا. یہ حرمت دائمیہ نہیں ہے، یہ حرمت عارضیہ ہے. تو یہ جو خونی رشتے میں نے بیان کیے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماں ہے، بہن ہے، یہ سب ساس ہے، یہ حرمت دائمیہ ہے. پھر یہ بھی حرمت دائمیہ ہے رضائی، یعنی دودھ اگر پیا ہے کسی خاتون کا تو اس کے جو خونی رشتے ہیں وہ سب خونی رشتوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ حرمت دائمیہ ہے. اور حرمت عارضیہ کہتے ہیں وقتی حرمت. وقتی حرمت جیسے ایک خاتون ہے، وہ کسی کی زوجیت میں تو پوری دنیا کے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن یہ حرمت عارضیہ ہے. اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے یا وفات ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہ دوسرے کے لیے جائز ہے. یہ حرمت عارضیہ ہے. دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا، ایک وقت میں دو بہنوں سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ایک بہن سے اس نے نکاح کیا، اب کچھ دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو دوسری والی بہن اب اس کے لیے، یہ حرمت عارضیہ تھی جو حرمت کی وجہ ختم ہونے پر جائز ہو گئی. تو حرمت دائمیہ کا کوئی رشتہ اگر موجود نہیں ہے کسی عورت کا تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، مال ہونے کے باوجود. پیچھے کچھ مسائل بھی آئے تھے علماء اس سلسلے میں، فتاوے وغیرہ بھی موجود ہیں. تو حج ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. اس لیے پہلی فرصت میں حج کو کرنا چاہیے اگر استطاعت ہے تو. اس سلسلے میں علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں بڑی مفصل بحث لکھی ہے، اور ایک فتوے کے جواب میں دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ نے بڑا مفصل جواب دیا تھا اس کا، کہ اگر کسی شخص کے اوپر حج فرض تھا، اتنا مال تھا اس کے اوپر کہ اس کو حج کرنا چاہیے، تو اس نے اگر حج نہیں کیا تو اس میں انہوں نے اقوال جمع کیے ہیں علماء کرام کے، ائمہ کرام کے، کہ ایسے شخص کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے حج کا پیسہ الگ نکالا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے ترکے کی تقسیم کے وقت حکم دیا ہے قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد. تو یہ اللہ کا قرض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی حج کر لے. اللہ تعالیٰ نے کہا
من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر ذالک وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے حج کی فرضیت کا تو وہ باہر ہو جاتا ہے اسلام سے. کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا. انکار کرتا ہے اور اس کو غیر ضروری اور اہم قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو کیا قرار دیا اس کو خود دیکھنا چاہیے. ادھر ادھر فتویٰ تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ خود سمجھ میں آ جائے گا اس کو. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. وہ بے نیاز ہے, وہ بے پرواہ ہے تمام چیزوں سے. ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق عمل کریں. اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مالی عبادت استطاعت کے بغیر نہیں رکھی ہے. میں اکثر چیز کہتا ہوں, دیکھیے یہاں پر بھی ذرا سا سمجھ لیجیے. باعث میں واپس نہیں لا رہا ہوں لیکن شریعت کا مزاج سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے بڑی پیاری پیاری دلیلیں دی ہے. آدمی ذرا سا تدبر کرے بس حق تک پہنچ جاتا ہے, حق تک چلا جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مالی عبادتیں فرض کی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے جتنی مالی عبادتوں کا حکم دیا ہے اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ استطاعت. ہر کسی پر نہیں ہے. حج سب پر فرض ہے. کسی بھی آدمی سے پوچھ گیا عام سے آپ مسلمان کیا جواب دے گا؟ نہیں. جس کے اوپر مال ہے. زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی سال گزار دے ہوئے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. قربانی کس کو کرنا ہے؟ جو جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے. تو مالی عبادتیں جتنی بھی ہے استطاعت کی شرطوں کے ساتھ ہیں اللہ کے دین میں. لیکن بندوں کا دین اگر دیکھیں گے آپ تو یہاں استطاعت کچھ نہیں, بس کرنا ہے تو کرنا ہے. ابا مرا, اماں مری, دادی مری, دادا مرا, تیجا کرنا ہے, 40واں کرنا ہے, 20واں 10واں کرنا ہے. کوئی نہیں پوچھے گا. یہ مولوی کا دین ہے. 11 کا مہینہ آیا, اب آپ کو 2 کلو کی نیاز چڑھاؤ کہ 40 کلو کی چڑھاؤ, مگر چڑھانا ہے. اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے. آپ بکری 5 کلو اور 10 کلو کی نہیں, 6 مہینے اور 4 مہینے کی نہیں, دانتا خریدنا ہے. ایسا نہیں کہ کاٹنا ہے تو مرغی کاٹ کی انڈا کاٹ, ایسا نہیں ہے. یہ مولوی کا دین ہے. استطاعت ہو نہ ہو کر, یہ فرق بھی ذرا سمجھ لیجیے کہ مولوی کے دین میں اب سارے دین دیکھ جائیے جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں. تازگیہ بنانے کے لیے کہیں آپ نے سنا شرط ہو؟ کھچڑا بنانے کے لیے سنا استطاعت شرط ہے؟ اور 2 کلو کا بنا, زیادہ مال ہے تو ڈیک چڑھا, مگر بنا, روٹ بنا, حلوہ بنا. استطاعت ہو نہ ہو کرنا ہے. کس کے دین میں؟ مولوی کے دین میں, بدعات میں. اور اللہ کے دین میں مال کی اگر عبادت آئے گی تو پہلے اللہ پوچھے گا استطاعت ہے؟ یہ فرق سمجھ لیجیے آپ بدعت اور اس میں بالکل واضح طور پر. اور ایک اور چیز میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن سے کوئی دلیل شرک کی اور بدعت کی کوئی دلیل سنت سے, اللہ کے نبی کی حدیث سے نہیں دے سکتے آپ. یہ چیز بھی واضح طور پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس مزاج کو یہاں پر پیش کیا. کل اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نبی پر نازل کیے ہیں تمہاری کتابوں میں موجود ہے, نبی کی علامتیں موجود ہے, یہ جان کر تم انکار کرتے ہو. ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا, لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے. معاف کیجئے گا آج ہمارے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کبھی سلسلے کے نام پر, کبھی مسلک کے نام پر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لوگ قربان کر دیتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ یاد رکھیے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی سب قربان کر دینا چاہیے, معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایسے واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہے, ایسے واقعات سے. کلام الہی اور کلام رسول آیا تو یہ کہا گیا
کہ بھائی ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی صفت بیان فرمائی ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کو مانا، یہاں مسئلہ جو ہے صحیح جگہ پر اگر آدمی کی نظر چلی جائے آدمی فوراً رک جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کس کو مانا، مسئلہ یہ ہے ہم نے کس چیز کا انکار کیا۔ اللہ کے کلام کا ہم نے انکار کیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے رب العالمین۔ ایسے کسی مجلس، کسی مرحلے اور کسی موڑ سے جب کلام الہی اور کلام نبی کو ہم کسی وجہ سے قربان کرنے والے بنے، اللہ ایسی کسی بھی موڑ سے، ایسے کسی بھی مرحلے سے، ایسے کسی موقع سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب سے کہو تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ایک اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے دعوت دینا اور ایک ہوتا ہے روکنا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آدمی کے پاس حق اتنا مدلل نہ ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ روکنے کا۔ یہ نہیں کرنے دیں گے، اس مسجد میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں دیکھیے، آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، پلیٹ فارم پہ نماز پڑھو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ زور سے اذان نہیں دے سکتے، آپ برقع نہیں لگا سکتے۔ روکنا یہ کب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب آدمی کے پاس اپنی بات کو زبردست دلیلوں کے ساتھ دل میں اتر جائے، اس انداز میں پیش کرنے والا معاملہ نہ ہو، اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو طاقت کا استعمال کرے گا تو عمل سے روکے گا۔ عمل کی دعوت انبیاء دیتے تھے، جو روکتا ہے کسی چیز سے سمجھ لیجئے اس کا طبقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، تو انبیاء کرام کے ماننے والوں کا وتیرہ بیان کیا ہے اور انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں کا۔ تو اعمال میں آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انبیاء کو ماننے والا میں راستہ اختیار کر رہا ہوں یا انبیاء کے مخالفت والا۔ تو اگر وہ طاقت سے کسی چیز کو روک رہا ہے، یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، بالکل واضح طور پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تیسرا پارہ پڑھ گیا، آیت الکرسی کے بعد یہی چیز بیان فرمائی ہے واضح طور پر۔ تو زبردستی ہو تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے روکتے تھے، اور اس میں عیب ٹٹولتا، اہل حق کے اندر خامی ڈھونڈنا، ارے تم لوگوں میں یہ، ارے تم لوگوں میں یہ۔ اب تو ایسا معاملہ ہے کہ پہلے تو یہ دشمن کرتے تھے، اب ہمارے دوست تو ہی کم تھوڑی ہے، اب ہمارے دوست تو بھی کم نہیں ہیں۔ دیکھیے واٹس ایپ کھولیے، مسلمانوں کے محلے میں بہت گندگی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، یہ گندگی کیوں ہے؟ صفائی کا ذمہ دار کون ہے؟ رہائشی، شہری یا صفائی کامگار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ نہیں آئیں گے تو گندگی رہے گی، ارے تم اٹھا کے لے کے چلے جاؤ، صفائی رہے گی۔ لیکن مجرم کس کو بنایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے محلے میں بہت یہ ہے، بہت جہالت ہے۔ اچھا، آپ نے ڈونیشن کتنا رکھا ہے کالج اور اسکولوں میں؟ نوکریاں ہیں مسلمانوں کی، پیسہ ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کی فیس ہے، مگر مسلمانوں کو مجرم عیب ٹٹولنا، ارے یہ قوم ایسی، یہ قوم، یہ باقاعدہ ایک پیٹرن ہے، پیٹرن۔ یہی یہودیوں کی یہ چال ہے، لیکن ہمارے یہاں سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ اچھا، فلسفی لوگ اس میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو فلسفہ بگاڑتے ہیں۔ کیسے؟ اورنگ آباد میں اجتماع ہوا، تبلیغی جماعت کا بھی پیچھے بہت بڑا اجتماع ہوا تھا کرونا سے پہلے، تو اس وقت تو ایک پیٹرن چلا تھا، کتنا خرچ؟ یہ اتنا 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 اتنا، اس میں اتنی یونیورسٹی بن جائے گی۔ واہ! جہاں کوئی دینی اجتماع ہوا ان کو ہاسپٹل اور یونیورسٹی یاد آنے لگتی ہے۔ میں بھی ایک حساب اکثر بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، پکی بستی میں نہیں، جھوپڑ پٹی میں چلتے ہیں اپن، کسی ایک گلی میں گھسیے، ایک گھر میں 5 موبائل، اور کتنے والا؟
میں پچھلے درسوں میں کہہ دیا 10,000 12,000 والا تو ایک آدمی مجھ کو بولتا ہے مولانا آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے. اب کہاں 10-12 والا لیتا ہے کوئی؟ وہ تم سوال چلا رہے تو سمجھ رہے وہی چل رہا ہے. ابھی تو 2 کیمرہ 3 کیمرہ 4 کیمرہ 6 کیمرہ یہ سب چل رہا ہے. تو کیا ہوا؟ بولے یہ والا نہیں 18 والا. ارے یہ 22 کا ہے. تو ایک چھوپڑے میں گھسو تو 1 لاکھ کا موبائل، جبکہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 2-2 ہزار کے موبائل میں کام چلا سکتے ہو. یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں سستا موبائل استعمال کرے تو 3 گلی مل کر کے ایک دواخانہ کھڑا کر دے گی. کوئی نہیں بولے گا. لیکن دینی اجتماع ہے اس پر قدغن. یہ کون بولتا ہے؟ یہودی. سمجھتے نہیں ہیں، چبائے ہوئے نوالے اگل رہے ہیں. مسلمانوں میں یہ نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعلیمی ادارے کم ہیں، لیکن ان اداروں میں کتنی رشوت ہے. اگر کوئی ہمارا ہونہار بچہ بہترین ٹیچر ہے، کیا بغیر ڈونیشن کے لگ سکتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر لکھا؟ عیب ٹٹولنا اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو لوگ برائی فحاشی پھیلانے کے خواہش مند رہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کے عذاب علیم کا انتظار کرنا چاہیے. برائی والی خبریں، حوصلہ توڑنے والی خبریں، پوری قوم کو ڈیگریڈ کرنے والی خبریں نہیں پھیلائی جاتی ہے. حوصلہ دینے والی خبریں، پوری قوم کو حوصلے کے ساتھ کھڑا کر دینے والی خبریں، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے والی خبریں، اس کو پھیلایا جاتا ہے. یہ ہے میری قوم کا جوان رانا، یہ ہے اس کی شرافت، یہ ہے اس کا اخلاق، یہ ہے اس کی دینداری. یہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی آپ روشنی بتائیے، اندھیرے نہیں. تربیت کیا ہے جانتے ہیں؟ سلف نے لکھا ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کا پہلا قدم کیا ہے؟ جب آدمی شادی کا ارادہ کرتا ہے، آپ سمجھ لیجئے پہلا قدم تربیت اولاد کا اسی دن اٹھاتا ہے. کس اسکول میں اس کا بچہ پڑھے گا یہ طے کرتا ہے. ایک اور چیز یاد رکھیے، اگر آپ کا بچہ بہت نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا ہے، 10 مرتبہ آپ آرڈر دیتے ہو، کچھ بھی لگائے رہتے، جھڑک دیتا ہے، کرتا ہے، لیکن آپ اس کو نافرمان یا برا مت کہیے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی بولنے لگتا ہے بہت نافرمان ہے، ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ نہیں. اور دوسروں کے سامنے تو خاص طور سے اپنے بچوں کی عزت نہ لیجیے، مار گیا اور ڈانٹ گیا نہ، اس کی تعریف کیجیے. اگر وہ 100 باتیں نہیں مانتا اور ایک مان لے گئے، آپ اس کو صرف یہ کیجیے واہ زبان سے نکلا اور میرے بیٹے نے پورا کر دیا، دل خوش ہو گیا بیٹا. دیکھیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے جو فرما بردار ہے کے جذبے ہیں نا، اس کو پش کرنا ہے. پش آسان الفاظ میں کہوں، دعوت کے میدان میں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے، یہی تربیت کے میدان میں. ایمان کی چنگاری ہر دل میں ہوتی ہے، اس کو سلیقے سے ہوا دے کے شعلہ جوالہ بنانا ہے. بچے کے اندر فرما برداری کے جذبات ہیں، سلیقے سے ہوا دیجیے، اس پر راکھ مت ڈالیے، وہ شعلہ جوالہ بن جائے گی. اس کو بتائیے کہ بیٹا تو فرما بردار ہے، بیٹا تو نیک ہے، بیٹا تو 1 نمبر ہے. یہ کہیے، دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو اپنی قوم کے اندر بھی یہ چیز نہیں پھیلائیے کہ ہم جاہل ہیں، ہم آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں. نا، یہ بتائیے کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، تم کیا ہو. 10 ہیں تو آپ صرف ان کا حوالہ دیجیے، بس. اس کا بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہود کا طریقہ ہے، آج بھی چل رہا ہے وہ. اب اس میں کیا کرتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے. یہ کرتے کیا تھے؟ ان کے ایجنٹ کیا کرتے تھے؟ آج ہمارے ہاں چل رہا ہے. میں ذرا سا 2 منٹ پڑھا لوں گا یہ ایک آیت، مضمون حالانکہ اس سے لگا ہوا ہے آگے. کبھی ایک واقعہ ہے، شاذ بن قیس ایک یہودی تھا. تو مدینہ میں 2 قبیلے تھے،
اوس اور خزرج، ان لوگوں میں بڑی جنگ چلتی تھی، اور اس کی جنگ کا فائدہ کس کو ملتا تھا؟ یہودیوں کو، کیونکہ ان سے وہ ہتھیار لیتے تھے، پیسہ قرض لیتے تھے، تو ان کا سودی نظام اپنا چلتا رہتا تھا۔ اور دوسری بات، یہ آپس میں لڑتے تھے، متحد نہیں تھے، تو کمزور تھے، اور وہ متحد تھے۔ سارا فائدہ کس کو ملتا تھا؟ یہودیوں کو، اور ان کو نقصان تھا۔ اب جب اسلام لائے تو کیسا بھائی چارہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب مدینہ میں بھائی چارہ کیا تو تاریخ انسانی نے ایسی مثال نہیں دیتی۔ اپنے پورے مال میں سے آدھا مال دے دیا، ترکے کے بارے میں کہا، بعد میں حکم نازل ہوا۔ ایسا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے جب کیا تو ہوا، تو بڑی تکلیف۔ تو شاذ بن قیس نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ اوس اور خزرج کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو چل رہی ہے، مجلس بیٹھی ہوئی تھی، اب انتہائی محبت کے انداز میں اپنائیت کے ساتھ اب بات چیت ہو رہی ہے، بڑا تکلیف پہنچی، تو ایک نوجوان کو بلایا، کہا ادھر آ، ان کے درمیان جا کر بیٹھ۔ اب دیکھیے یہ سب سازشیں، یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، ہم لوگ سمجھے اس کو۔ موجودہ حالات میں ہم لوگ بیماری تو سب بتاتے ہیں، علاج موجود ہے میرے بھائی، علاج وہ کیجیے۔ تو کیا کیا؟ کہا ان کے درمیان جا کر بیٹھ اور بات میں شریک ہو جا، اور پھر دھیر سے یہ اشعار جو ملک کر دیا اور یہ بیان کرنا۔ تو کیا بیان کیا؟ گیا وہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں کی جنگ کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے قبیلے کی بہادری پر اشعار کہے تھے ان کے شعراء نے۔ وہ ارے یار تمہاری قبیلے کا وہ جو شاعر ہے نا، کیا اس کی شاعری تھی، 4-6 اشعار سنا کے پھر ایک شعر ڈال دیا اس میں، یہ جو قبیلہ اوس کے اوپر سنتز تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے قبیلے میں بھی تھا، ادھر سے بھی ایسے ہی کیا، پھر ان کا، پھر ان کا۔ اب یہ اپنے اپنے قبیلے کے اشعار بیان کرنے لگے، بہادری اور سامنے کے قبیلے کے نقائص۔ دھیرے 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 ماحول ایسا گرم ہوا کہ گھٹنوں پر کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے لگے، اور اس کے بعد کہا اگر ایسا ہی ہے مردانگی کا جوہر دیکھنا ہے، جرأت و شجاعت اور ہمت کس میں کتنی ہے یہ دیکھنا ہے، تو ابھی میدان تازہ کر لیتے ہیں، کھلا ہے، نکالو تلواریں، آزما لیتے ہیں، ہم اپنے بازوؤں کو دیکھ لیتے ہیں کون کہاں ہے۔ تلوار تلوار، ہتھیار ہتھیار کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ یہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، میدان میں جمع ہونے لگے لوگ۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے تقریر کی وہاں، کہا تم اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی پکار رہے ہو۔ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے۔ آج ہماری مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قائدین اور لیڈروں نے ہماری قوم کو کتنا محروم رکھا ہے۔ اس پارٹی کا بیٹھا ہے تو اس پارٹی کے لیڈر پر تان، اس پارٹی کا اس پارٹی کے لیڈر پر، قوم کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اسی میں مصروف ہے پوری قوم۔ قوم کہاں جا رہی ہے، تباہی کے دہانے پر کہاں جا رہے ہیں ہم، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اختلاف، ارے کوئی نہیں مانتا ہے، یہ نگیٹو تھنکنگ، منفی جذبات کو پروان چڑھانا، یہ یہودی مزاج ہے۔ یہ سازشیں آج چل رہی ہے۔ ہم لوگ کہیں واٹس ایپ اور فیس بک پر کوئی خبر، کوئی واقعہ فارورڈ کر رہے ہیں تو کہیں اس قسم کا تو نہیں ہے۔ مجھ کو بڑی حیرت لگتی ہے جب ایسا واقعہ کوئی پڑھتا ہوں، فلاں بچی، فلاں عورت بے سہارا، اس کو سہارا دے دیا گیا، ایسے بنائے ہوئے ٹیبل واقعات جو بنائے جاتے ہیں تاکہ آدمی ابھرے، عجیب سا لگتا ہے۔ بھائی ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو واقعات اور بنائے ہوئے افسانے پڑھ کر کے جن کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا ہے، جو آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے ایسا کام کرتے ہیں کہ آنسو نہ آنے دے، ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ ہم تو آنسو پوچھنے والی قوم ہے، ہم کو یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹے واقعات، کچھ واقعات ایسے ہیں جو قوم کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، جیسے یہاں جمع مردی کی بات نہیں کر رہے تھے، لگ رہا تھا جمع مردی کی قبیلے کی حمیت کی بات ہے، لیکن اسلام مخالفت۔ تو کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو اس قسم کی بات کر کے پوری قوم کے خلاف
اٹیک کرتے ہیں، پوری قوم کے جذبات کو نگیٹو جذبے میں تبدیل کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، نیکیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ آپ یہ تو بتاتے ہو کہ بے نمازی ہے مسلمان، لیکن فجر کی نماز میں پہنچنے والے اس نوجوان کا بھی کبھی آپ نے فوٹو ڈالا ہے اس جوان رانا کا کہ بزرگ کو نہیں وہ پہنچتا ہے؟ ایک 4 سال کے بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز میں، آپ نے وہ ڈالا، وہ بھی تو ڈالیے۔ آپ مختلف مالی امور تو پیش کرتے ہیں، لیکن کرونا کے پیریڈ میں مجھ کو معلوم پڑا ایک سرمایہ دار، اس کے بچے کی شادی طے تھی، اس نے کہا شادی کی تاریخ نہیں پلٹے گی، شادی ہوگی، اور جتنا بجٹ ہم نے شادی کا طے کیا ہے اتنا ہی صدقہ کرنا ہے، کیا اس نے، کیش پیسہ نہیں تھا، ایک زمین بیچ دی اس نے۔ ہم نے یہ واقعات بنائے، یہ مالیگاؤں کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں اس انداز میں بانٹا گیا کہ لوگ کلسیوں میں تیل رکھے ہوئے تھے، کلسیوں میں، ہنڈوں میں تیل تھے مضافات کے علاقوں میں، سمجھ میں نہیں آتا تھا، دروازے پہ نوک کرتے تھے اور باہر کھولتے تھے لوگ تو کٹ رکھی رہتی تھی۔ یہ ہمارے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینے والے بھائیوں کا معاملہ تھا، یہ ہمارے ہم نے پیش کیا۔ اگر ایک خبر لگ جاتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی غیرت مند آدمی کا کھانا نہیں ہے تو پورا محلہ بے چین ہو جاتا تھا، یہ فکر رہتی تھی۔ یہ سب کیا ہے وہ سب چیزیں، اس کو پروان چڑھائیے، آگے لے جائیے، یہی شریعت، یہی دین ہے۔ یہودی یہ کیا کرتے ہیں؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتوں کو مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ ہمارے یہاں تعلیم 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 تعلیم، کون سی تعلیم؟ جہاں دین نہیں، رب نہیں، مرتد بنے۔ ہم نے تعلیمی ادارے کھولے، لاکھوں ڈونیشن لیتے ہیں، ایک مولوی رکھتے ہیں عقیدہ پڑھانے کے لیے، توحید پڑھانے کے لیے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا تھا، کیا دے رہے ہیں تم کو، یہ دیکھو، تم صرف وہ گلاس کی خوبصورتی اور اس کے اٹھنے والی مہک میں مت جاؤ، اس میں نشہ ہے یا زہر، یہ تو دیکھو جو مشروب تم کو دیا جا رہا ہے، قوم کو جو دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے ساتھ علم کو جوڑا، آپ نے رب کو پہلے ہٹایا۔ رشوت، اقربا، پروری، دین کے نام پر کوئی چیز نہیں، تو تعلیم کہاں؟ کافی پہلے ایک بڑے زبردست قلمکار صحافی نے ایک جملہ کہا تھا کہ پہلے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے تو انسان بنتے تھے، اب علم حاصل کرتے ہیں لوگ تو ملازم بنتے ہیں۔ پہلے لوگ بھوکے رہ کر علم حاصل کرتے تھے، اب لوگ نوکری کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے۔ پہلے علم کہیں کہیں تھا، انسان ہر جگہ، اب علم ہر جگہ ہے، انسان کہیں کہیں، بالکل معنی ہی بدل دیا علم کا۔ علم مفید اس وقت ہوگا جب رب کے ساتھ لگا ہوگا۔ تو کسی بھی معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو کچھ کا کچھ کر دیا گیا۔ سیاست کے میدان میں ہم اپنوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے کفار پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ کیسا مزاج ہمارا بنا دیا؟ سوچنے اور تدبر کرنے کی یہ سب باتیں ہیں۔ غور کیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو ایک خامی کے ساتھ قبول نہیں کرتے اور سامنے والے کے 100 خامی کے ساتھ۔ مشکل وقتوں میں خاموش تماشا ہی ہوتا ہے۔ قوم کے اوپر جب آزمائش اور امتحان اسی کی قوم کے لوگ لاتے ہیں، وہ تماشا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے قائدین کو کرسی دیتے ہی نہیں ہیں، بیچتے ہی نہیں ہیں، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ذہنی غلامی میں گرفتار ہیں۔ یہ مسائل دوسروں کے دیے ہوئے نہیں ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنیاد پر ہمارے اپنے لادے ہوئے ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنائیے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ تمام سازشیں جو ہیں اس کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تیری نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ دینی شعور دے رب العالمین۔ الہ العالمین دشمنوں کو سازش کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.